بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ دوستو، آج آپ کو ایک ایسا پاورفل وظیفہ بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی بھی سخت مشکل پیش آ جائے یا کوئی ایسی حاجت آ پڑے جو کسی طرح حل نہ ہو سکتی ہو، یا فتوحات ظاہری اور باطنی کی طلب ہو، یا تسخیر خلائق کا اشتیاق ہو، تو آج کے اس عمل کو لازمی اپنا لیجئے۔ اور اس عمل سے متعلق آپ کو آج ایک نبوی دور کا واقعہ بھی سناؤں گا، تو آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ بہتر طور پر آپ کی رہنمائی ہو سکے۔ اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو سب سے پہلے ہمارے چینل سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبا دیجئے تاکہ فیوچر میں بھی ایسی ہی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز اپلوڈ ہونے کے فوراً بعد آپ تک نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ دوستو، ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھ پر بڑے بڑے احسانات کیے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی پر نہیں کیے۔ پھر فرمایا، میں بیٹھا ہوا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالی حکم دیتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی کتاب بھیجی، اور اس کتاب میں ایک سورت ایسی بھیجی ہے کہ اگر وہ سورت تورات میں ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے کوئی شخص بھی یہودی نہ ہوتا، اور اگر یہ سورت انجیل میں ہوتی تو عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے کوئی شخص بھی نصرانی نہ ہوتا، اور یہ سورت اگر زبور میں ہوتی تو داؤد علیہ السلام کی امت میں سے کوئی شخص بھی بت خانہ کا خادم نہ ہوتا۔ یہ سورت اللہ نے قرآن میں اس لیے اتاری کہ آپ کے امتی اس سورت کی تلاوت کی برکت سے قیامت کے روز دوزخ کے عذاب سے اور قیامت کی ہولناکیوں سے بچ جائیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے مزید فرمایا، اے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو تمام کائنات کے لیے برحق نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر روئے زمین کے تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور تمام عالم کے درخت قلم بن جائیں اور 7 آسمان 7 زمینیں کاغذ بن جائیں، پھر بھی ابتدائے عالم سے قیامت تک لکھتے رہنے کے باوجود اس سورت کی فضیلتیں نہیں لکھی جا سکتی۔ دوستو، وہ سورت سورہ فاتحہ ہے۔ جی ہاں، سورہ فاتحہ تمام بیماریوں، تمام پریشانیوں کے لیے مجرب ترین دوا ہے۔ امریکہ کے ڈاکٹروں نے کچھ آلات کی مدد سے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے، کیونکہ جب ان کے ایجاد کردہ آلات پر یہ سورت پڑھی گئی تو اس کے وہی اثرات مرتب ہوئے جو انہوں نے صحت حاصل کرنے کے لیے خصوصی سینٹوریم سے حاصل کیے تھے۔ گویا سورہ فاتحہ کی تلاوت کا وہی اثر ہوا جو ایک مریض پر ان کے سینٹوریم میں جانے سے ہوتا۔ امریکہ کے ڈاکٹرز نے سورہ فاتحہ کا سورہ شفا ہونا ثابت کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی تصدیق بھی کی جو آپ نے فرمایا تھا کہ سورہ فاتحہ ہر روگ، ہر بیماری سے شفا دیتی ہے۔ تو دوستو، جو بیماری کسی علاج سے ٹھیک نہ ہوتی ہو، ڈاکٹرز عاجز آ چکے ہوں، ٹیسٹ کلیئر آتے ہوں، تو سورہ فاتحہ کو صبح کے فرضوں اور سنتوں کے درمیان، فجر کی جو فرض ہیں اس کے اور سنتوں کے درمیان 2 رکعت نماز سنت ادا کریں، اور فرض سے پہلے سورہ فاتحہ کو 41 مرتبہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں ضرور پڑھیں، اور یہ سورت پڑھ کر اپنے اس بیماری کے لیے اللہ سے شفا مانگیں۔ اگر کوئی درد کی جگہ ہے تو وہاں دم کر دیں، پھونک مار دیں، انشاءاللہ اس سورت کی برکت سے اللہ پاک اسے شفا بخشیں گے۔ یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 41 بار ہی پڑھنی ہے، لیکن ترتیب یہ ہو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الف کے ساتھ ملائیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اس طرح ملا کر پڑھیں اور اول و آخر 7 بار درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر کسی سخت مجبوری کی وجہ سے نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان یہ عمل چھوٹ گیا ہو، وقت کی قلت کی وجہ سے یا ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے، تو پھر یہ عمل نماز فجر کے بعد ضرور پورا کر لیں،
اور جو نماز فجر کے بعد پڑھنا ہے اسے بھی ضرور پڑھیں، لیکن یہ مجبوری میں چھوٹے، جان بوجھ کر بالکل نہ چھوڑیں۔ جان بوجھ کر چھوڑنے سے عمل کے فائدے سے محروم رہیں گے۔ یہ تو تھا فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان کا عمل۔ اب فجر کی نماز کے بعد کا عمل وہ یہ عمل ہے کہ نماز فجر کے فوراً بعد سورج نکلنے سے پہلے 70 بار سورہ فاتحہ بالکل اسی ترتیب کے مطابق کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہ اس طرح پڑھیں۔ یہ نماز فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے 70 مرتبہ پڑھیں اور اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور اس ہی ترتیب سے 70 بار نماز عشاء کے بعد پڑھیں۔ یہ تینوں عمل اکٹھے یعنی ایک دن میں کرنے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک کر لیا دوسرا نہیں کیا، بلکہ آپ تینوں عمل فجر کی سنتوں کے بعد، فجر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، یہ 3 عمل کریں۔ اٹھتے بیٹھتے نہایت کثرت سے ہر لمحہ، ہر ساعت سورہ فاتحہ کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کثرت سے پڑھتے رہیں۔ اتنا پڑھیں کہ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ اگر فائدہ زیادہ چاہتے ہیں تو 21 دن میں یا 41 دن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ لیں۔ یہ خود پڑھ لیں یا صرف گھر والے پڑھ لیں یا دوسروں کو اکٹھا کر کے نہ پڑھائیں، صرف اپنے گھر والے اکٹھا ہو کے پڑھ لیں، زیادہ فائدہ ہے۔ اسی طرح 1.25 لاکھ، 3.25 لاکھ، 5.25 لاکھ، جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں اتنا زیادہ نفع۔ دوستو، عمل پڑھتے ہوئے خالص اللہ تعالی کی طرف رجوع، دھیان، توجہ اور بھکاری بن کر کریں، کامل یقین کے ساتھ کہ اللہ ضرور میری مشکل حل فرمائیں گے۔ اپنی مشکلات کا تصور کرتے ہوئے عمل کریں۔ 40 دن تک کر لیں، حد 90 دن تک کر لیں۔ اگر زندگی بھر کا معمول بنا لیں تو پھر حیرت انگیز مشاہدات نصیب ہوں گے۔ خواتین مجبوری کے دن بعد میں پورے کر لیں۔ دوستو، اس عمل کے ساتھ ایک اور عمل بتاتا چلوں، وہ عمل بھی جمیع مشکلات اور کامیابیوں کے لیے آزمودہ اور مجرب ترین عمل ہے۔ جب ہر قسم کی ظاہری تدابیر کارگر نہ ہو رہی ہوں، آپ محنتیں مشقتیں کر کر کے تھک چکے ہوں، پھر اس عمل کا کمال دیکھیں۔ وہ عمل کسی بھی دن یا رات میں توجہ، دھیان، خشوع و خضوع سے 2 رکعت نماز نفل، جیسے کہ عام نفل پڑھتے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملا لیں۔ اگر آسانی ہو اور یاد ہو تو سورہ یاسین ہر رکعت میں پڑھ لیں، یعنی پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی، اور سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے ہوئے اول و آخر درود ابراہیمی 3 بار اور درمیان میں سورہ یاسین 3 بار پڑھیں۔ پھر بھکاری بن کر اللہ سے دعا کریں، پڑھتے ہوئے خالص اللہ کی طرف دھیان اور توجہ۔ یہ عمل بھی کوشش کریں 40 دن یا 90 دن کریں، ورنہ اسے بھی زندگی بھر کا معمول بنا لیں۔ چاہے تو یہ عمل دن میں کئی بار کر سکتے ہیں، ورنہ ایک بار ضرور کریں۔ انشاءاللہ دین و دنیا کی ہر نعمت، ہر برکت، کامیابیاں، کامرانیاں اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائیں گے۔ جس جائز چیز کی خواہش کریں گے اللہ تبارک و تعالی وہ چیز آپ کو عطا فرما دیں گے۔ آپ کی مانگی جانے والی دعائیں قبول ہوں گی۔ رنج و غم، تکالیف، شیطانی وسوسے، شر، غرض کے کوئی ناگوار چیز قریب نہ پھٹکے گی۔ رزق کی تسخیر کے لیے، قبولیت کے لیے، شہرت، عزتوں، برکتوں، ہیبت و جلال، بزرگی، فتوحات اور نعمتوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ معاشی مشکلات، آسیب، سحر، جادو وغیرہ سے نجات حاصل ہوگی۔ راہ ہدایت، پاکیزگی اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل ہوگی۔ ہر قدم، ہر میدان میں انشاءاللہ فتح و نصرت حاصل ہوگی۔ دوستو، دشمن ذلیل و خوار، شکست فاش سے دوچار ہوں گے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو، یہ سورہ فاتحہ کا خاص عمل ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ بھی زندگی بھر کی مشکلات، اپنی مانگی جانے والی دعاؤں کی قبولیت کی وجہ سے پریشان ہیں کہ آپ کی پریشانیاں ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، تو آپ بھی سورہ فاتحہ کے اس عمل کو اپنے معمول میں ضرور شامل کر لیجئے اور پھر اس کے کمالات دیکھیے۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔